إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم العثمان أغير منهم وصاحب الحياة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت السلام سید القونین امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے محترم معزز موقر دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اللہ تعالی نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو بڑی فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں اللہ تعالی کی دی گئی شان اور عظمت کا اظہار ہے اور اللہ تعالی کی دی گئی کسی کو توفیق اسے ماننا تسلیم کرنا اور خاص طور پہ جب کہا گیا ہو کہ اسے مانا اور تسلیم کیا جائے تو پھر لازمی قرار پاتا ہے کہ ہم ان تمام افضل اعلیٰ اور برتر لوگوں کی خوبیوں کو مانیں اور ان کا اعتراف کریں جن کی عظمت جا بجا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص ساتھی ہیں اور خلفاء راشدین ہیں یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف گوشے منبر و محراب سے بیان اس لیے کیے جاتے ہیں کہ قوم کا خلفاء راشدین کے بارے جو محبت کا جذبہ ہے وہ پروان چڑھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو پاک ارواح ہیں ان کی سیرتوں کا تذکرہ، چونکہ زندگی کے اندر خیر لاتا ہے اور زندگی کی تعمیر ہوتی ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے اصول، اسلوب اور انداز آتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کس طرح انہوں نے دین کو منتخب اور پسند کیا
اور کس طرح انہوں نے اپنی اس زندگی کو دین کے لیے وقف کر کے گزارا، اور کس طرح وہ اسلامی احکامات کے نفاذ کا اہتمام کرتے رہے، اور کس قدر ان کی زندگی میں اسلام کو پھیلانے کا جذبہ اور جدوجہد کا ایک دل کے اندر پاکیزہ خیال تھا، اور کس قدر انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور کس طرح انہوں نے اپنی عوام کے حقوق کا خیال اور لحاظ رکھا۔ ساتھ ساتھ اس لیے بھی تذکرہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ گروہوں کی طرف سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اور ان کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالہ سے بہت ساری حفوات اور خرافات کو ہوا دے کے ان نفوس پہ تانا زنی کی جاتی ہے اور اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو جب حق و صداقت کے منبر و محراب سے ان نفوس کی سیرت و سوانح کا تذکرہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ سیاہیاں چھٹ جاتی ہیں جو سیاہیاں معترضین نے اعتراض کر کے کسی اہل ایمان کے دل تک پہنچانے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثالث ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی دو تقسیمیں نہیں فرمائی تھی کہ یہ ظاہری خلافت ہے اور یہ باطنی خلافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت تھی اس کی ایک ہی تقسیم تھی کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ظاہری ہوں یا باطنی، وہ ابوبکر صدیق تھے، ان کے بعد عمر فاروق تھے، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے۔ اور ان سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی مانتے ہیں، اور کسی کی ذات پہ ہم تنقیص کے، اعتراض کے، نقد کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ اللہ نے اپنے حبیب کی نصرت، اعانت، مدد اور اسلام کی اشاعت کے لیے چنے، وہ یقیناً جب اللہ کو پسند آ گئے تو ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ ان پہ اعتراض کرے۔ اگر ان میں کوئی کمی تھی، کمزوری تھی، تو اللہ نے یہ قرآن میں وعدہ فرما دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پہ بہت بڑے بڑے بہتان تلاش کیے جاتے ہیں، اعتراض کیے جاتے ہیں، اقربا پروری کرتے تھے، اپنوں کو نوازتے تھے۔ ان کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، جب تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 5.5 کلو سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کور اوپر اتار دی کور، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا، اللہ نے معاف فرما دیا، اللہ ان سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اور دوسرا یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے کہ کسی صحابی کی عظمت میں کوئی انفرادی حدیث ہو، کوئی انفرادی شان ہو۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں، نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ کہ دوسرے حیا والے نہیں ہیں۔ میری امت میں سب سے زیادہ شفیق ابو بکر ہیں، دوسرے شفقت سے محروم ہیں۔ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدت والے عمر ہیں، کیا دوسرے لوگ دین کے معاملے میں شدت والے نہیں؟ حلال و حرام کو سب سے زیادہ معاذ ابن جبل جانتے ہیں، دوسرے حلال و حرام کو نہیں جانتے۔ میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہے، کیا دوسرے قرآن کے قاری نہیں ہیں؟ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین کون ہے؟ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ، کیا دوسرے امین نہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج ہے کہ کوئی انفرادی شان کسی صحابی کی عظمت میں ثابت ہو تو اس کو بنیاد بنا کے دوسرے کی تنقیص کرنا، یہ ایمان کے دائرے سے بندے کو بالآخر نکال باہر کرتا۔ اسی طرح بعض انفرادی احادیث حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں ہیں جو کسی دوسری کی شان میں نہیں،
بعض انفرادی احادیث حضرت عمر فاروق کی شان میں ہیں جو دوسرے کی شان میں نہیں، بعض انفرادی روایات جس طرح حضرت عثمان کے بارے ہے کہ اما تستحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، اما استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اسی طرح بعض انفرادی عظمتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر ثابت ہیں، کیا ان انفرادی عظمتوں کو دلیل بنا کے دوسرے صحابہ کرام کے درمیان تنقیس کی جائے گی؟ لیکن وہ گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے میں سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ہمارا شریک کوئی نہیں ہے، وہ اس کو بنیاد بنا کے تمام صحابہ کی تنقیس کرتا ہے، اور یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے، اہل اسلام کی شان نہیں۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ مدینہ میں عموماً دو باتیں ہوتی تھیں، ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگوں میں، اور تیسرا اگر تذکرہ آتا تو عثمان کا آتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کسی نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے رسول سے مل گیا، پھر ایک ابو بکر سے مل گیا، اور دوسرا حضرت عمر فاروق سے، وہ عثمان تھے۔ ایک صحابی نے یہ خواب دیکھا کہ ترازو لگایا گیا، رسول اللہ کو بٹھایا گیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ خواب رکھا کہ ایک طرف کائنات بٹھائی گئی، ترازو اٹھایا، رسول اللہ بھاری، کائنات ہلکی، حضرت رسول اللہ کو نکال کے سیدنا ابوبکر صدیق کو بٹھایا گیا، پھر صدیق کا پلڑا بھاری، پھر عمر فاروق کو بٹھایا گیا، عمر فاروق کا پلڑا بھاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ثم عثمان، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا، ثم رفع المیزان، اور اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط ترین خلیفہ تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی، فرمایا کہ 3 دن کے اندر، 3 دن صہیب رومی غلام ہے، کہ یہ نہ کہ جو مسلح پہ کھڑا ہو کوئی بڑا قوم قریش کا کھڑا کر دیا جائے تو وہ کہے کہ میں خلیفہ ہوں، غلام کو کھڑا کیا کہ 3 دن تو نے نمازیں پڑھانی ہیں، اور تیسرے دن تک مجھے قبر میں رکھ لینے کے بعد ان 6 لوگوں میں سے تم نے خلیفہ کو منتخب کر لینا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو رائے لینے میں شامل کرنا ہے، خلافت میں نہیں۔ جب تم 3 ایک طرف ہو جاؤ تو عبداللہ ابن عمر کی رائے تمہیں پسند نہ آئے تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہو اس گروہ کو تم پسند کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ کے اندر حضرت سعد تھے، سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 لوگوں کی کمیٹی تھی، اور فرمایا کہ 3 دن کے اندر تم نے اپنے امیر کا انتخاب کرنا ہے، اور جب امیر کا انتخاب ہو جائے، منتخب ہونے کے بعد اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تم نے اس کی گردن اڑا دینی ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ 50 نوجوان تیار کر کے حضرت مقداد کو حکم دیا کہ ان پہ سختی سے پہرا رکھنا، انہیں کسی کمرے میں داخل کرنا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر کسی خلیفہ امیر کو منتخب کرے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یار ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو اپنا معاملہ دوسرے کے سپرد کر دے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، 5 رہ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت طلحہ کہنے لگے میں عبید اللہ عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ 3 رہ گئے، 3 دستبردار ہو گئے، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں چونکہ انہوں نے اعتراض کرنے دی، چونکہ عبد الرحمن ابن عوف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے منتخب کرنا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، قبیلہ ہی اور ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی اگر میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو ہم دونوں میں سے کس کو پسند کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے میں تو عثمان کو پسند کروں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھا کہ عثمان اگر میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں مجھ اور علی میں سے تو کس کو پسند کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ دونوں ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو دستبردار ہوتا ہوں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم دونوں میں سے تم دونوں ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہو تو دونوں تم اپنا اختیار مجھے دیتے ہو؟ دونوں نے اپنی خوشی سے اپنا اختیار دیا، حضرت عثمان نے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 راتیں آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگایا، مدینے کی گلی گلی پھرا جرنیلوں سے، چونکہ حج کے بعد بہت سارے سالار اور جرنیل عمر فاروق کے ساتھ مدینہ آ چکے تھے۔ 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ سانحہ پیش آ جاتا ہے۔ میں نے سب سے رائے لی تو مجھے زیادہ تر رائے دینے والے لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نظر آئے۔ پھر میں نے دونوں کو اکٹھا کیا، دونوں کو اکٹھا کر کے میں نے کہا علی اگر میں عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کروں تم بھی کرو گے؟ کہا کروں گا۔ عثمان کیا میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کروں تم بھی کرو گے؟ جی کروں گا۔ رات ساری بیت گئی، لمبے مشورے ہوئے، فجر کی اذان ہوئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا امامہ سر پہ باندھ کے تشریف لائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کروائی۔ 3را دن تھا یہ، جس کے اندر آخری یہ وقت تھا کہ امیر کا انتخاب ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ نہ ہم نے کوئی فرق کیا، نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، یہ دونوں نفوس ایک دوسرے پہ خوش ہیں۔ میں نے گلی گلی جا کے زیادہ تر لوگوں کی رائے معلوم کی ہے، میرا بھی اتنا ہی حق تھا، مجھے بھی عمر فاروق خلیفہ گویا کہ کمیٹی نامزد کر کے گئے تھے، میں دستبردار ہوا، لیکن میں ان دونوں کو اس بات کے حوالے سے راضی کر چکا اور یہ خوش ہیں کہ اگر علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو تو عثمان راضی ہے، اگر عثمان کے ہاتھ پہ بیعت ہو تو علی راضی ہے۔ تو میں پھر یہ اعلان کرتا ہوں ہم سب مل کے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ عبد الرحمن ابن عوف کے اس اعلان کے بعد سب سے پہلی بیعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ مضبوط ترین خلیفہ جن کا طریقہ انتخاب اسلامی تاریخ میں ایک جدت لایا۔ بعض لوگ ووٹ کی حیثیت کے لیے بھی اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی رائے معلوم کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، جس بنیاد پہ انہیں ذی النورین کہا گیا، یا اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کثرت سے اور تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، اور تہجد اور قرآن دونوں نور ہیں، اس بنیاد پہ انہیں ذی النورین کہا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنہیں غنی کے لقب سے کائنات جانتی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر معروف تجارت تھی، 34 سال کے شباب میں اسلام قبول کیا اور عین شباب پہ تجارت کے عین عروج پہ تھے، اور تجارت کی بنیاد پہ، مال کی کثرت کی بنیاد پہ معاشرے کے اندر انہیں مقام اور عزت، قریش کے اندر احترام حاصل تھا۔ اور عرب کی تاریخ کے اندر خواتین اپنے بچوں کو یہ دعا دیا کرتی تھیں کہ تیرا بچہ ایسا ہو جیسا عثمان ہے، اور تیرے بچے کو بھی وہ محبت نصیب ہو جو محبت جوانی میں عثمان نے پائی ہے، اور قریش تیرے بچے کو ایسے ہی چاہیں جیسے عثمان کو چاہا جاتا ہے۔ 34 سال کے شباب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ سابقین الاولین میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی ایام تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 یا 6 سال چھوٹے تھے۔ فرماتے ہیں میں ابو بکر کی رائے پہ فوری اس لیے بھی راضی ہو گیا کہ میں شام میں ایک تجارتی قافلے میں تھا، مجھے رستے میں نیند آئی تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ احمد مرسل جس نے آنا تھا نا اس کو ناموس مل چکا ہے، نبوت کا اللہ تعالیٰ نے اجرا فرما دیا ہے، ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا گیا ہے، اور جب تم مکہ جاؤ تو تم اس کی دعوت کو قبول فرماؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم ترین صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو دور پایا ہے جسے ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس پورے دور کے اندر میں کبھی شراب کے قریب نہیں گیا۔ میں نے ساری زندگی دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، حیا اتنا کہ میں نے شرمگاہ کی طرف دیکھا نہیں، کبھی میں نے گانا نہیں سنا، دف اور موسیقی کی محفل میں کبھی نہیں بیٹھا،
خیر پہ تھے، فطرت پہ تھے، لیکن تاریخی ابو مخنف رافضی کی جھوٹ اور دجل پہ، فریب اور دسیسہ کاریوں کی بنیاد پہ کوئی ان عظیم الشان نفوس پہ اعتراض کر بیٹھے، وہ نفوس قدسیہ اس رب کا تعارف جس کو ہونا جو کائنات کا خالق ہے، اتنے بڑے سسٹم اور نظم کا خالق ہے، یہ شمس و قمر، یہ قلب و جگر، یہ ہواؤں کے سسٹم، یہ پوری کائنات، یہ سیٹلائٹ، یہ گلوبل، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سمندر، بحر و بر، خشکی و تری، یہ جس پروردگار کے بنائے ہوئے سسٹم ہے نا، جس کے اندر رائی بر اونچ نیچ نہیں ہے، یہ لوگ بھی اس پاک پروردگار نے پسند اور منتخب فرمائے۔ جسے اللہ کی ذات کا تعارف ہو، اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پاک ذات کا آخری اور سچا رسول مانتا ہو، یقین مانیے مر سکتا ہے، وہ ادنا سے ادنا صحابی کی ذات گرامی قدر پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس خالق کے کائنات کا انتخاب جو ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جب سے اس نے سورج پیدا کیا ہے اس نے اپنی منزل سے رائی بھر ہیر پھیر نہیں کیا، شمس و قمر اپنے مدارج پہ، پورا سسٹم اپنے مدارج پہ، کائنات کی روحیں، جسم، قلب و جگر، یہ پھل، یہ خوراکیں، یہ ڈوز، یہ ساری کی ساری عقل، یہ فطرت، جس خالق نے عدم سے ہمیں وجود بخشا ہے، ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے آخری مقتدا اور پیشوا جناب محمد رسول اللہ کو بنا کے بھیجا، اور ختم نبوت کہا کہ آئندہ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد تم ہو، اور رسول کے بعد جو سب سے پہلے کائنات کی رہبری کے لیے جو عثمان ذی النورین تھے، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج تک آپ کو بریلوی مکتبہ فکر ہو، دیوبندی مکتبہ فکر ہو، اہل حدیث کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بنیاد بنا کے کسی دوسرے پہ اعتراض کیا جائے، حضرت عمر کو بنیاد بنا کے کہ ان کی عظمت میں یہ شان ہے، لو کان بعدی نبی فکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، چونکہ ہونا نہیں، دوسرے کو کہیں لو بھی اس کی شان میں ہے ہی کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیبر کا واقعہ بنیاد بنا کے نعوذ باللہ دوسروں کو بزدل کہیں، اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں۔ تبوک کے موقع پہ قحط پڑا ہوا تھا، اور یہ تبوک کا جو موقع ہے یہ روم کی افواج سے مقابلے کا موقع ہے۔ رومی حکمران لاکھوں کی افواج لے کے اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 940 اونٹ جنگی تربیت یافتہ 60 نسلی گھوڑے، ایک ایک فوجی کی زرہ، اس کا سامان، اسلحے کی ساری قیمت، اضافی سرمایہ، کھانے پینے کے اخراجات، اگر کوئی پرسنالٹی دیتی ہے تو نعوذ باللہ اس کی بنیاد پہ ہم دوسروں کو فقیر کہیں گے۔ ہر صحابی کی شان میں کوئی نہ کوئی انفرادی اللہ کے رسول نے عظمت بیان کی۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ہمارے بارے انفرادی ایک عظمت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کے بارے بیان نہیں کی، تو نعوذ باللہ اس کی انفرادی حدیث کو بیان کر کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ سے افضل ہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں، صحابی کہنے لگے جاہدنا معک واسلمنا معک، جہاد ہم نے آپ کے ساتھ کیا، اسلام ہم آپ کے ہاتھ پہ لائے۔ صحابی ہم ہیں، بھائی کون ہے؟ ہم نہیں۔ فرمایا تم صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں یاتون من بعدی لم یرونی ویؤمنوا بی، وہ میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ ایمان رکھیں گے، ان پہ جب فتنے آئیں گے نا ان فتنوں میں وہ نیکی پہ عمل کریں گے، قرآن اور حدیث اور سنت کو تھامے رکھیں گے، اتنی تکلیف محسوس کریں گے گویا انہوں نے دین کا نام لے کے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ میرے صحابہ ان کو اللہ 50 بندوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اَوَ مِنَّا وَمِنْهُمْ، اے اللہ کے رسول اس وقت کے 50 کے برابر ایک کو درجہ ملے گا، یا آج ہم صحابہ میں سے 50 کے برابر اس وقت کے ایک کو درجہ ملے گا؟ فرمایا تم جیسے 50 کے برابر اس وقت کے ایک کو جو فتنوں کے زمانے میں استقامت اختیار کرے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔
50 کے برابر اجر ملے تو ناؤز باللہ کیا افضل ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے، برتر ہو گئے؟ نہیں، انفرادیت، ایک جزوی فضیلت مقام حاصل ہے، انفرادیت، عظمت اور سب سے بلند مقام انہی کو حاصل ہے جنہیں اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایسے باتیں کرتے دل لگی میں، چچا جی تم بڑے ہو، آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ فرمانے لگے بیٹے محمد عمر میری زیادہ ہے، بڑے آپ ہو۔ تو جزوی طور پہ کسی کو کوئی حیثیت مل جائے اور وہ یہ کہے کہ اس بنیاد پہ دوسرے سارے مفضول ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اللہ کے رسول نے نماز نہیں پڑھی، دوران جماعت آئے نہیں پڑھی، نماز ہو رہی تھی، صدیق کی دائیں جانب بیٹھے، بیٹھ کے نماز صدیق کو پڑھائی، صدیق نے کائنات کو پڑھائی۔ اور ایک ایسے صحابی ہیں جو مقام کے اندر ہم کہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہوں گے، بہت زیادہ بعد، لیکن ان کے پیچھے اللہ کے رسول نے 2 رکعات پڑھی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 2 رکعات نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروانے کی بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ امامت کے حقدار یہ تھے، خلافت کے حقدار یہ تھے؟ ان کا تو نام ہی نہیں آتا خلفاء میں۔ تو کسی صحابی کی جزوی فضیلت پہ ایمان رکھنا یہ تقاضا ہے، اس کو بنیاد بنا کے کسی دوسرے صحابی پہ اعتراض کرنا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ اس صحابی سے پیار ہے جس کی عظمت بیان کر رہا ہے، نہ اس صحابی سے پیار ہے جس کی عظمت کو بنیاد بنا کے دوسرے پہ طعن کر رہا ہے، نقد کر رہا ہے، اس کی تقصیر کر رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور خلافت گزاری۔ یہ اعتراض ان کے دور میں ان پہ کیا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے قریبیوں کو نوازتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے آج تک خلافت کے مال میں سے کچھ نہیں لیا، میں اپنی جیبی سے نوازتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے دور میں اتنے عطیے دیتا تھا، اور اب تو میری عمر بھی بوڑھی ہو گئی، میرا حق زیادہ ہے خاندان پہ، قوم قبیلے پہ۔ اور حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صوبوں کے گورنر وہی تھے جو گورنر حضرت عمر فاروق نے مقرر فرمائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوائے 4 صوبوں کے۔ ان 4 صوبوں کے گورنروں میں تبادلہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آپ اکثر یہ لوگوں سے سن لیں گے نعوذ باللہ اعتراض کہ جی انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنریاں عطا کر دی تھیں، صوبے عطا کر دیے تھے۔ سب سے بڑا مشیر اور سیکریٹری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تھے وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امہات المومنین کا اکرام کرنے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا وظیفہ جاری کرنے میں، وہ جی سب سے پہلا گروہ جو حضرت عثمان کو پسند نہیں کرتا تھا وہ امہات المومنین تھی۔ ایسی حفاوات ہیں کہ جن کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کے دلوں سے صحابہ اکرام کی محبت کو نکالا جائے۔ ہر وہ شخص فتنہ ہے جو کسی ایک صحابی کی عظمت بیان کرتے 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 دوسرے میں نقص نکالنا شروع کر دے، وہ کوئی ہو، وہ فتنے کا شکار ہے، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسمیں شاہبازی۔ ایک ہے باقاعدہ طور پہ تعلیم حاصل کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کے منہج کو سمجھنا۔ ایک تاریخ کی کتاب میں یہ پڑھ کے آ کے اعتراض کر دینا کہ بھئی حضرت عثمان نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، حضرت عمر نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، اور اس طرح ڈسکس کرنا جس طرح اپنے چاچے اور مامے کو ڈسکس کرتے ہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس طرح اس انداز سے گفتگو کرے جس طرح وہ اپنے معاملات کو ڈسکس کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے آفاق لوگ ہیں، یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا، کہتے ہیں جی عطیات دیتے تھے، اللہ نے نوازا تھا، تاجر تھے، بزنس مین تھے، بزنس چیمپئن تھے، امپائر تھے بزنس۔ 1000 اونٹ تھا، وہ تھوڑا سا اونٹ ہے 1000، گندم کا لدا ہوا، قحط پڑ گیا،
تاجر گھر میں آئے، دگنی قیمت دے کے خریدتے، چونکہ قحط پڑ گیا ہے، منہ بولی قیمت پہ ہم اسے پھر بیچیں گے، 10 کا 12 دیں گے، کہا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، 10 کا 15 دیں گے، کہا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تاجر کہنے لگے ہمارے سے بڑا تاجر یہاں کون ہے؟ فرمایا ہے جو اس سے زیادہ دیتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ 1000 اونٹ غریبوں کے اندر خرچ کیا۔ اور ساکھ فروشوں، جو بھی ساکھ فروش ہے، ساکیہ ہے، جمع کر کے مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے، اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ مارکیٹ میں ایک مال کی ضرورت ہے اور یہ ساکھ کر کے بیٹھا ہے کہ قلت کی بنیاد پہ مزید مہنگائی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رزق کما رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید بڑا نفع بار ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس روزی کی بنیاد پہ اللہ کے کاغذوں میں یہ ملعون بن گیا۔ اس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا مارکیٹ کے اندر چیز کی ضرورت ہے اور میں مہنگے داموں بیچوں، مجھے شرم اور حیات، یہ سارے کا سارا سامان اسی طرح غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اور ایسے ہی ہوا، جگہ جگہ پہ تو بشارتیں اللہ نے نوازا تھا۔ بیر روما 34,000 درہم کا خریدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا تھا من یشتری یعنی بیر روما، جو یہ بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت ہے۔ جس بندے کا یہ تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقف کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، فرمایا اللہ کے رسول یہ میرے لیے بھی ہے اگر میں اسے لے کے خرید کے وقف کروں؟ کہا عثمان تیرے لیے بھی ہے یہی بات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول پھر میں نے اسے خرید لیا، اس کی رقم میں منہ مانگی ادا کر آیا ہوں، آج کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت کا گھرانہ جس کے وقف کیے کنویں سے پانی پیتا تھا، آج اسی پہ ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ نہ شرم ہے نہ حیا۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ تھی، کون خریدے گا؟ اللہ اسے جنت میں دے گا۔ 25,000 درہم لگا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پلاٹ خریدا اور مسجد النبویہ شریف میں وقف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں قرآن اترا۔ سفیر رسول بن کے حدیبیہ کے موقع پہ جب مشرکین کے پاس گئے، محبت رسول کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کہا عثمان طواف کر لو، فرمایا طواف کی عظمت بڑی ہے لیکن اللہ کا رسول باہر ہو اور میں طواف کروں ممکن نہیں۔ افواہ پھیلی کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس وقت 1400 کے قریب تھے، اللہ کے رسول نے بیعت لی، فرمایا مریں گے موت پہ بیعت کرو، عثمان اگر شہید کر دیے گئے تو مجھ محمد کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آؤ ہاتھ رکھو۔ سب صحابہ نے موت پہ بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت رضوان کی عظمت بیان فرمائی ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پہ نیچے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے، اور جنہوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے موت پہ بیعت کی ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیا، ان کے اس جذبے کو قبول کر لیا جو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے محمد کے ہاتھ پہ رکھ کے انہوں نے بیعت کی۔ ان کے اس جذبے کی بنیاد پہ میں اللہ نے انہیں فتح، کامیابی، کامرانی، بخشش اور نصرت کی نوید سنا دی۔ ان تمام ہاتھ رکھنے والوں کو اللہ نے بخشا جنہوں نے ہاتھ عثمان کے لیے رکھا۔ جزوی عظمت، انفرادی عظمت، شان، مقام۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے قریبی رشتہ دار بھی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں عروہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی خلافت کے زمانہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کی جو والدہ تھی ام حکیم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کی سگی بہن ہے۔
دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں، جناب عبداللہ اور ام حکیم۔ ام حکیم کی جو بیٹی ہے عروہ، اس کا بیٹا عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی سکی پھوپھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے حضرت محمد رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن ہے، اور محمد رسول اللہ ان کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن مناف، یہاں آ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا آبائی نسب نامہ بھی مل جاتا ہے۔ احادیث کے راوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بہت بڑا فتنہ جو سبائی فتنہ ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے تفصیلی وقت چاہیے کہ اس کے تمام گوشے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں کہ کس قدر اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری سازش کی اطلاع وحی کی روشنی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کے گئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ ہم نے بلاوا بھیجا تو کہا آپ ذرا سائڈ پہ چلے جاؤ۔ لمبی نشست ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے چہرے کے رنگ بھی متغیر ہوئے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے سنی ہے، عثمان عسیٰ ان یخلعک اللہ ویلبسک، اللہ تجھے ایک لباس پہنائیں گے، وارادک المنافقون ان یخلع فلا تخلع، منافقین یہ چاہیں گے کہ تو اس لباس کو اتارے لیکن تو اس لباس کو نہ اتارنا۔ جب سازش ہوئی، صحابہ اکرام حج پہ چلے گئے، پیچھے سازشی جو پچھلے کئی سالوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے یہ سازش میں تھے، ایک دوسرے کے نام پہ جھوٹے خط لکھتے، وہ جھوٹا خط کسی کے ہاتھ میں ہے، اس نے کتاب میں کوٹ کر کے تاریخ بنا دی کہ عثمان نے فلاں کو خط لکھا تھا کہ علی کے ساتھ یہ کرو۔ ایک تخریب کا ماحول بنانے میں، چھپ چھپا کے ایک پوری بزم بنانے میں، اور نو آموز جو نئے نوجوان مسلمان تھے ان کو ساتھ ملانے میں، کہیں جا کے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیع رسول اللہ قرار دے کے گئے تھے، لہٰذا وہ حقدار ہیں۔ ان گورنروں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، پرانے بزرگ ہو گئے، نوجوانوں کو حق ملنا چاہیے، مصر میں، کوفے میں، بصرے میں۔ اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پاک ذات ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے غلاموں کے وظیفے کا آغاز کیا، اور سب سے پہلا شہر جس شہر کے غلاموں کو وظیفہ دیا جائے، وہ شہر جو منتخب فرمایا وہ کوفہ تھا۔ وہ تو دامن سخاوت سے اور بیت المال سے کوفیوں کے غلاموں کو بھی نوازتے رہے۔ بہت بڑی سازش۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت آپ لڑتے کیوں نہیں؟ باہر سے جب پتہ چل رہا ہے، پیغامات بھی آ رہے ہیں، فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی میٹنگ کے بعد مجھے کچھ باتیں فرمائیں، اور اس میں ایک یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد عہدن و انی صابر نفسی علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے ایک وعدہ لیا تھا، میں اس وعدے پہ ڈٹا ہوں اور اس پہ صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں حرم نبوی میں نہ تو قتل کا حکم جاری کروں گا، اور وہ اللہ کے وعدہ تھا وہ حضرت عثمان اپنے دل میں چھپا کے راز کائنات کے پروردگار کے پاس لے گئے۔ جو انہوں نے حکم نہیں دیا ان سازشوں کو اپنے سے رفع کرنے کا، اس میں کوئی حکمت تھی، اور وہ حکمت اللہ کے رسول جانتے ہیں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آج کے دور کے کچھ محقق اور غالی قسم کے لوگ یہ دنیا کے جائیدادوں کی بنیاد پہ کہ یہاں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس پاک ذات کے ان احسانات کو بھول جاتے ہیں کہ جن احسانات کو محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور یہ تقسیم کرتے ہیں ضرب اور تقسیم کے، نفی نفی جمع، جمع جمع نفی، یہ آگے ہے یہ
پیچھے ہے، اس نے اس پہ زیادتی کی ہے، اس کا حق یہ بنتا تھا، اس کا حق یہ بنتا تھا، یہ تقسیمیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خیر کا دور، فتوحات کا دور، باہری بیڑوں کے آغاز کا دور، باہری فتوحات کا دور، جدہ کی بندرگاہ کا دور، غلاموں کے وظیفے کا دور، جیل خانوں کی تاسیح کا دور، اور مسافروں کے لیے قیام گاہوں کا دور۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر زراعت کے اندر جو جناب علی ایک پروان چڑھایا، اس پیشے کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اور خیریں پیدا کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو شدت تھی مکانات کی تعمیر کے حوالہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر بھی نرمی پیدا فرمائی، اور ایک ایسا خوشحال وقت امت نے گزارا جو عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے دور میں نصیب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پہ، حضرت عثمان کا ایک بیٹا حضرت ام کلثوم کے بطن سے ہوا، ان کا نام عبداللہ تھا، 6 سال کی عمر میں وفات ہوا۔ اس کا جنازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پریشان دیکھا، کہا عثمان میری اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے ساتھ نکاح دیتا۔ اتنی بڑی شان کہ رسول اللہ کا گھرانہ آپ کی ایک لخت جگر نہیں، دو باری باری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی گزاری، اور دونوں سے رسول اللہ نے پوچھا پہلی شادی کے بعد حضرت نے پوچھا کہ اپنے خامد کو کیسا پایا؟ فرمایا ابا جی میں نے بڑا خیر والا پایا۔ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی خیال رکھنا، عثمان مجھے بڑا محبوب ہے۔ ام کلثوم سے پوچھا اپنے خامد کو کیسا پایا؟ فرمایا ابا جی بڑا ہی خیر والا پایا۔ فرمایا بیٹی اس کا خیال رکھنا، یہ بڑا ہی خیر والا آدمی ہے، یہ مجھ محمد کو بڑا محبوب ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میری بیٹی کا خیال اور لحاظ کرنا، یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب ہے۔ کیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جزوی فضیلت کو ہم بنیاد بنا کے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کی عظمت میں تنقیس کریں گے؟ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی کی شان میں کوئی نقص واقع ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پوری امت کا اتفاق اتحاد، اور عام لوگ ان خرافات کے اندر، میرے نوجوانوں میرے عزیزوں، کبھی بھی صحابہ کرام کو بدتمیزی کے انداز میں ڈسکس نہ کرنا۔ ہمارا ابھی نوجوانی میں بزرگوں کو تو تجربہ ہے نا، میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ جس نے بھی ان نفوس کو بدتمیزی اور بدتہذیبی کے انداز میں ڈسکس کیا ہے، اللہ نے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہونے دیا، اللہ نے اسے خیر سے محروم کیا۔ اور جی ہم صحابہ کے دفاع میں ہی، ہم حق فاطمہ زہرا کے دفاع میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں، علی خاموش رہیں اور تو تبرہ کرے، حسنین کریمین رضا و رغبت بیعت کریں تو تبرہ کرے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ صدیق پڑھائے اور تو تبرہ کرے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت علی المرتضی خود کرے اور تو تبرہ کرے، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حق حقوق کا پتہ نہیں تھا، پتہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، فکر، منہج، سوچ پہ جو شک کرے ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں، ایمان سے دور ہے، اسلام سے محروم ہے۔ جو ان صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرے، ان کے علم پہ شک کرے، ان کے تقوی پہ شک کرے اور ان کی ذات پہ کوئی بھدا اعتراض کرے، ہم اسے خیر والا نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ، بلکہ مولوی طارق جمیل نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ صحابہ کو کافر کہنے سے کافر کیسے ہوتا ہے؟ عام کسی 2% کے مسلمان کو کوئی بندہ کافر کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ان کے نزدیک صحابہ کو کافر کہنے سے وہ کافر ہی نہیں ہوتا۔ اور مولوی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں شیعوں کی مجلس میں بیٹھ کے، بھی آپ وہاں لینے کیا گئے؟ یہ بتانے گئے کہ تم کافر کافر کہو، تمہارے کافر کہنے سے ہمیں کوئی دکھ نہیں پہنچتا۔ ہم نے تو پاکستان میں امن کی فضا برقرار رکھنے کے لیے قوم کو، عوام کو پابند کیا کہ اختلاف رکھو لیکن کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ فتویٰ ہمارے علماء کی طرف سے آیا کہ اختلاف ہمیں ہے لیکن ہم شیعہ کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیتے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور مد مقابل کافر نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ خود کافر ہو چکا. خود کوئی کافر ہوتا ہے تو ہوا پھرے. تمام صحابہ اکرام کی عدالت، اسلام، ایمان، ان کی حقانیت، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. او جی ناؤذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر نہیں تھے؟ غزوہ احد کے اندر پیچھے بھاگ گئے. اگر کوئی کہے کہ فلاں صحابی سخی نہیں تھے، ان کے پاس وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کو تو فلاں دیتا تھا، فلاں دیتا تھا، ہمیں وہ بھی گوارا نہیں. حضرت عثمان کی ذات پہ تنقشنی کرنے والا بھی گوارا نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پاک کے بارے جو دل میں خود رکھے اسے اللہ کے رسول نے منافق قرار دیا ہے. اور ہم یہ شیعہ سے شاباش لینے کے لیے حضرت علی کی عظمت نہیں بیان کرتے، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ علی میرے محمد کو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ حق ہے، اللہ کے رسول کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک، سیدہ عائشہ پاک، ان سے جو اجتہادی خطائیں سرزد ہوئیں ان کی بنیاد میں ایک کی وکالت کرتے دوسرے پہ اعتراض کرنے والا یقیناً ملعون. یہ وہ نفوس نہیں ہے کہ ان نفوس کو باہمی آپس کی گفتگو کے انداز کی طرح ڈسکس کیا جائے. یہ مبرہ لوگ ہیں، یہ اعلیٰ لوگ ہیں، یہ پاک لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خیر کا پیغام دیا عثمان کے بارے. علی جو تجھ سے محبت کرے وہ صاحب ایمان ہے، جو تجھ سے نفرت رکھے وہ منافق ہے. حضرت علی سے محبت، حضرت عثمان سے محبت، طلحہ زبیر سے محبت، سعد سعید سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی، عثمان ذی النورین کے دروازے پہ 2 سالار جو پہرا دے رہے تھے ان میں سے ایک حسن تھے اور دوسرے حسین تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نہیں اٹھانے دے رہے تھے. یہ اوباشوں کا ایک آموز مسلمان صوبوں کے اندر خرافات کھڑی کر کے بہت جلد یہ چاہتا تھا کہ اسلام کے اس اجتماعی سسٹم اور نظام کو کسی نہ کسی طرح توڑا اور مروڑا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے آغاز کی جو پیشین گوئی فرمائی تھی شہادت عثمان پہ، کہ جب آپ ایک پہاڑ پہ کھڑے تھے اور احد ہلا، فرمایا اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے اور عثمان ذی النورین تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حضرت کعب ابن عجرہ، عبداللہ ابن عمر، بہت سارے کثیر صحابہ کی تعداد ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں فتنوں کے آغاز کا تذکرہ فرمایا اور ایک شخص ہمارے قریب سے سر ڈھانپ کے گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ واصحابہ علی الحق، اور ایک روایت میں صاحب المقنع، یہ جو شخص سر ڈھانپے گزر رہا ہے یہ اور اس کے ساتھی جس دن یہ فتنہ پردازی ہوگی یہ سارے کے سارے اس دن حق پہ ہوں گے. حضرت کعب کہتے میں نے چھلانگ لگا کے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ عثمان تھے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم پکڑ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کے آئے، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ فتنے کا آغاز ہوگا اور یہ شخص اور اس کے ساتھی سارے کے سارے حق پہ ہوں گے، یہ عثمان ہے، آپ نے انہی کے بارے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اسی عثمان کے بارے فرمایا کہ اس دن عثمان بھی حق پہ ہوگا، عثمان کے ساتھی بھی حق پہ ہوں گے. وہ 2-4 خرافات، وہ بابا اسحاق، وہ ہوا کے اندر وہ حفوات وہ بکھیر گیا ہے اور کچھ اس کے کلپ اس کے پس منظر سے کاٹ کے وہ بیان کیے جاتے ہیں. وہ جی نعوذ باللہ زیادتیاں کرتے تھے، اپنوں کو نواز دیتے تھے، دوسروں کو محروم کر دیتے تھے، یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا. غلطیاں تو ہوئی ہیں، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے،
ہاں جی مولانا مودودی بھی اتنا بڑا بندہ ہو کے جب صحابہ کرام کی باری آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص والے لفظ بول کے پتہ نہیں کس خرابی کا وہ شکار ہو گئے. اتنا بڑا کام کر رہے تھے کہ اہل خیر نے تسلیم کیا تھا. اس وقت مولانا مودودی کو جو قبول نہیں کرتے صرف ایک وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ان کی زبان خیر سے محروم ہے. میں آپ کے سامنے اگر وہ جملے رکھوں ان محققین کے اتنا بڑا بڑا خیر کا کام کرنے والوں کے، آپ سن نہیں سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. اتنے خیر کے کام کیے، اتنے خیر کے کام کیے، لیکن یہاں آ کے جب زبان خیر سے محروم ہوئی یقیناً خیر سے محروم ہو گئے. وہ دوام نہ ملا، وہ پذیرائی نہ ملی. وہ اللہ کے بندو جس کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے پسند کر لیا. جب احد کے موقع پہ اچانک حملہ ہوا صحابہ کرام بیتاب یعنی اچانک حیران ہو گئے، کچھ ادھر بھاگے کچھ ادھر بھاگے. سب کے بارے اللہ نے فرمایا انما استزلهم الشیطان، شیطانی حملہ اتنا سخت ہوا ایمان والے بہک گئے، بکھر گئے. عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. کوئی بھی تھا اللہ نے معاف کر دیا. اتنا دے دیا مال. رسول اللہ نے فرمایا مسند روایت وہ بھی ساتھ بیان کرتے معذ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. ہجرت حبشہ کرنے والے اللہ کے بخشیدہ ہیں، مغفور عنہم ہیں، اللہ نے انہیں بخشا ہوا ہے. اور حبشہ کی طرف سب سے پہلے جس نے ہجرت کی تمام ایمان والوں میں سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. جگہ جگہ جنت کی بشارتیں اس کائنات کے خالق اور مالک نے بخشا. اور جب ان کا آخری وقت آیا ان کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا. کائنات کو قرآن کی قراءت پہ اکٹھا کیا. جامع القرآن ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عثمان ذی النورین قرار پائے رضی اللہ تعالی عنہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگوں بڑے بڑے رنگ ہیں کائنات کے، لیکن سب سے خیر والا رنگ اللہ کا رنگ ہے. اس جملے پہ تھے جب آپ کا وقت آخر ہوا. پہلا خطبہ جو تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا، اس کے جملے کے تھے لوگوں میں نے دنیا بڑی دیکھی، میں نے بڑا پیسہ دیکھا ہے، بڑا سرمایہ دیکھا ہے. یہ بندے سے چمٹ جاتی ہے، بندے کو چھوڑتی نہیں ہے. بالآخر جو دنیا بندے نے چمٹ چمٹ کے اکٹھی کی ہوتی ہے بندہ خود اس کو چھوڑ کے جاتا ہے. او اللہ کے بندو اس کے ساتھ نہ چمٹنا، اس سے دور رہنا، جتنی قریب آتی جائے اسے اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے رہنا. جس کے افتتاحی خطبے کا آغاز اس بات سے ہو وہ دوسروں کے حقوق کھا لے. اور آج ان کو ٹینشن ہے، خیبر کی ٹینشن ہے، فدق کی ٹینشن ہے. جو اللہ سے راضی گئے ایک دوسرے سے راضی گئے. اور قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کے بارے دل میں نفرت لے کے جائے. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جب تک اس کا دل صاف نہ ہو جائے اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا نہیں کریں گے. ان کو تو جنت کے داخلے مل گئے، مطلب یہ ہے کہ دل صاف ہیں، ایک دوسرے کے بارے قلب و جگر صاف ہیں، آئینہ ہیں، شیشہ ہیں، مصفہ ہیں، ایمان کے ساتھ مزین ہے. کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ناگواری، کفر، فسق، نافرمانی، دل کی میل کچیل سے عرش والے نے ان لوگوں کو پاک کر رکھا ہے. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے یہ مینارے ہیں. فضلا من اللہ و نعمہ، ان تمام پہ اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں. وکلا وعد اللہ الحسنى، اور ان تمام تر سے اللہ نے اچھائی، خیر، نیکی کے وعدے فرما رکھے ہیں. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگوں خبردار یہ بات سن لو اللہ کا گروہ کامیاب ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور ہم تمام صحابہ سے راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.